ایک پیغام جو آفاقی پیغام تھا، دنیا کے 200 سے زیادہ ملکوں میں جسے نشر کرنا چاہیے تھا، اس پیغام کو ابھی آپ نے سنا. ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں تقریر اچھی لگی؟ دعا کرو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیچ میں جو بڑی پوائنٹس کی باتیں کی ہیں، اگر وہ چلتے چلتے صرف ایک بات یاد رہ گئی کہ بیٹیوں کے لیے دروازے اسی وقت کھولے جائیں جب ان کے ساتھ ان کا شوہر ہو، اگر صرف اسی پر اس معاشرے نے عمل کر لیا تو 70% میں سمجھتا ہوں کہ وہ مقدمات آج غیر مسلموں کے ہاں نہیں جائیں گے انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سنبھالو اپنے آپ کو. ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق معلوم ہے، دا ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 40,000، ابھی اخبار میں یہ رپورٹ آئی ہے، تقریباً 40,000 مسلم لڑکیاں اپنا مذہب بدل کے خنزیر کھانے والے، شراب پینے والے غیروں کے ساتھ اپنی راتیں گزارتی ہیں، اپنا دھرم بدل چکی ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ رب کعبہ کی قسم یہ سوال آپ سے بھی کیا جائے گا میدان محشر میں. خود کمایا خود کھا لیا تو کوئی کمال نہیں ہے. کھلا کے کھا میرے بھائی، تیری صحت باقی رہے گی. پلا کے پینے کی کوشش کر، تیرے بچے کبھی پیاسے نہیں رہیں گے. پھوہڑ اور بدتمیز تہذیب کے چراغ کو بجھانے کی محنت کر، کوشاں رہے، انشاءاللہ تیری اجڑی ہوئی تقدیر کو اللہ سنوارنے والا ہے. سمجھ گئے؟ اور تقریر کے جو اقتباس شروع ہوا ہے وہ اس حوالے سے کہ اللہ ہی تجھے پالنے والا ہے. کس کا عقیدہ ہے؟ ہاتھوں کو ڈاکے بتائے. ہاں یہ 5 کلو چینی کا تیل چینی مل جایا کرتی ہے، تیل مل جایا کرتا ہے تو دھرم بدل دیتے ہیں لوگ. میرا امام کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ہاں دینے والا ہے سچا، اونچی بولو، دینے والا ہے سچا. جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس معاشرے کی گفتگو ہوئی ہے جو یہاں سے تقریباً 3,000 کلومیٹر کے فاصلے پر عرض مدینہ شریف ہے، وہاں کا پیغام یہاں دیا ان گلی کوچوں میں علامہ بلیابی صاحب نے. دعا کرو یہ باتیں ہمارے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ. آپ کا عقیدہ بنے گا اللہ ہی پالنے والا ہے. کون دیتا ہے دینے کو؟ یہ کہاں سے دیں گے؟ صوفی صاحب فرماتے ہیں یہ کہاں سے دیں گے؟ یہ خود میرے ہی خدا سے مانگ کے دیتے ہیں، یہ خود بھکاری ہیں، مجھے کہاں سے دیں گے؟ ہاں جس کا یہ عقیدہ تھا وہ ٹوٹ گیا. جس کا یہ عقیدہ ہے اللہ ہی دینے والا ہے، وہ ٹوٹنے کے بعد قوم کو جوڑتا ہے. ہاں آپ کو معلوم نہیں کہ ایک صاحب کی 4 بیٹیاں پیدا ہو گئیں. 5ویں مرتبہ بیوی امید سے ہوئی تو اس کا دوپٹہ پکڑ کے بولے سن میری بیوی، اب اگر تیری کوکھ سے بیٹی پیدا ہوئی تجھے طلاق دے دوں گا. 4 بیٹیاں میرے گھر میں ہیں، تیرے شکم سے پیدا ہوئی ہیں، مجھے نفرت ہے بیٹیوں سے. بیوی نے رو کے کہا میرے شوہر کوکھ میری بیٹیاں اللہ کی طرف سے پیدا ہوتی، تجھے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ یہ رب کا انعام ہے. جس کے اولادیں نہیں ہوتی آج جا کے دیکھ وہ بگ بازار سے گڑیا خرید کر کے لاتی ہیں. وہ دوسروں کے گھروں میں گلدان کی پلاسٹک کی گڑیا کو غور سے دیکھتی ہیں. ان سے پوچھ یہ اولادیں کتنی بڑی نعمت ہیں. یہ 4 بچیاں رب کی مرضی سے پیدا ہوئی. شوہر نے کہا ٹھیک ہے رب کی مرضی سے پیدا ہوئی لیکن تیری کوکھ کا اس میں جرم ہے. عورت نے کہا نہ یہ میرے رب کا انعام ہے، بچیاں بہت بڑی نعمت ہیں. کہا تمہیں معلوم نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اے میرے مولا جب تو کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کو ظاہر کیسے کرتا ہے؟ تو رب نے فرمایا موسیٰ میں اس کے یہاں مہمان بھیج دیتا ہوں. جن کے ہاں مہمانوں کے آنے سے خوشی ہوتی ہے وہ خوش ہو کے سبحان اللہ تو کہہ دیں. دوسرا سوال تھا اے موسیٰ، اور کوئی سوال تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے مولا اتنا بتا جب تو کسی بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے کیسے ظاہر کرتا ہے؟ رب نے فرمایا موسیٰ میں اس کے ہاں بیٹیاں پیدا کرتا ہوں. باتیں ہی ختم کروں گا اس کو. بات سنے اس نے کہا تیری 4 بیٹیاں میری 4 بیٹیاں تیرے شکم سے ہوئی ہیں. یہ 4تھی مرتبہ تیری محبت اور میری محبت کی نشانی تیرے شکم میں ہے. یہ پیدا ہو تو بیٹا ہونا چاہیے ورنہ تجھے طلاق دے دوں گا. میں نے حلف اٹھا لیا. بیوی رونے لگی. اپنے شوہر کے ساتھ ایک قافلے میں شریک تھی. اچانک اس کو ڈلیوری کا احساس ہوا. اس کو یہ لگا کہ اب یہ بچہ میرے پیٹ سے زمین پر آیا چاہتا ہے. وہ پریشان ہو گئی. اس نے باتھ روم کے بہانے پہاڑ کی ایک غفا میں چلی گئی اور جا کر کے اس نے اسی غفا میں، اسی کان میں، اسی معدن میں، اسی منبع میں، اسی غار میں اس اولاد کو جنا. چیخ پڑی. جب وہ اولاد باہر آئی تو دیکھا وہ پھر بیٹی تھی. رونے لگی. اس نے کہا میرے مولا مجھے معاف کر دے، میں اس بیٹی کو لے کے کہاں جاؤں؟ اگر لے کے جاتی ہوں تو میرا شوہر طلاق دے دے گا. اس بچی کی لائف خراب ہوگی. 4 بچیاں میرے گھر میں ان کی لائف خراب ہوگی پلس میری خراب ہوگی. یہ 6 لوگ اور پھر میرے شوہر کا گھر اجڑ جائے گا. میں کیا کروں میرے مولا؟ مجھے عقل دے، مجھے بالغ نظری دے. روتی رہی. بس اس نے فیصلہ کر لیا اس پیدا ہونے والی نوزائیدہ بچی کو اسی گفا میں چھوڑ دیتے ہیں.
اسی گفا میں چھوڑ دیتے ہیں، کہاں لے کے جائیں گے؟ ایک مر گئی تو مر گئی، کم سے کم 6 کی لائف تو بچ جائے گی، 2 گھر اجڑنے سے بچ جائیں گے۔ یہ کہہ کر کے اس نے اس بچی کو وہیں چھوڑ دیا۔ بڑا تاریخی جملہ تھا، اے لوگو تمہیں خدا پالنے والا ہے۔ 30 پارے قرآن کے ان کی سب سے پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ کہتے کیوں نہیں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو پوری کائنات کا پالنے والا ہے۔ بل گیٹس کو وہی پالتا ہے، شیکسپیئر کو اس نے پالا، ملٹن کو اس نے پالا، آئنسٹائن کو اس نے پالا، اس دور میں جو اسے نہیں مانتے ان کو بھی وہی پالتا ہے۔ اس کی کریمی دیکھو، اپنو تمہیں کیسے وہ بھوکا مار دے گا؟ نانا یہ غلط فہمی کے جراثیم ذہن سے نکال دو۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے کہ میری بیوی چلی گئی، اس کو بچی جننے کی توفیق ملی اور بیوی نے میری اس بیٹی کو چھوڑ دیا۔ وہ روتا تھا بازاروں میں۔ امام عبداللہ یافعی نے اپنی کتاب میں لکھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ عورت جب نیچے آئی تو اس کے قدم آہستہ آہستہ آ رہے تھے۔ تو جب میں اپنی بیوی کو دیکھا تو میں نے کہا کہ تیرے پیٹ میں جو سوجن تھی، میرے بچے کی ہونے کی نشانی تھی، وہ کیا ہوئی علامت؟ تو میری بیوی نے کہا وہ خون بن کے خراب ہو گئی ہے۔ جھوٹ بول کے پردہ ڈال دیا، وہ خون بن کے خراب ہو گئی۔ میرے شوہر نے کہا کوئی بات نہیں، چلو۔ پھر وہ قافلہ نکل گیا۔ 4 مہینے کے بعد وہ قافلہ پلٹا تو جیسے وہاں خیمہ زن ہوا، عورت کو اس پہاڑ کی گفا یاد آ گئی کہ 4 مہینہ پہلے اسی پہاڑ کی گفا میں نے ایک بچی کو جنا تھا۔ پتہ نہیں میری بچی کس پوزیشن میں ہے، اس کی ہڈیاں باقی ہیں کہ نہیں، اس کے پیروں کے نشان تو ہوں گے، اس کی چیخ اور اس کی طلب تو پتھروں میں قید ہوگی۔ جس جانور نے میری بچی پر حملہ کیا ہوگا اس کے خون کی نشانیاں تو ابھی وہاں پر موجود ہوں گی۔ یہ سوچ کر کے بیوی نے پھر اپنے شوہر سے بہانہ لے کے اسی پہاڑ پر گئی۔ جب وہ چڑھ رہی تھی سیڑھیوں پر تو اس کے پیر نہیں اٹھ رہے تھے۔ آج میں اپنی بچی کو زندہ نہیں پاؤں گی، لیکن اس کے پیروں کی نشانیاں رگڑ کی صورت میں کہیں نہ کہیں ہوں گے، اس کی 2 ہڈی اس کے سر کی بچی ہوگی، کچھ نہیں تو میری بچی کی جسم کے خون کے چھینٹے دیواروں پہ لگے ہوں گے، اسی کو بوسہ دے کے چلی جاؤں گی۔ یہ سوچ کر کے وہ کہتا ہے کہ میری بیوی گئی، جب اوپر گئی، جب غار میں گفا میں جھانک کے دیکھا تو چیخ پڑی۔ اندر اس کی گڑیا چاند جیسی بٹی ریت سے لپٹی ہوئی تھی، ایک ہرنی کا دودھ پی رہی تھی۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر عقیدہ ہے تو زور سے بولیں، آخری صف تک آواز آنی چاہیے، زور سے بولیں۔ وہ کہتا ہے کہ میری گڑیا ریت کے کپڑوں میں لپٹی ہوئی تھی، ایک ہرنی کا دودھ پی رہی تھی۔ میں اللہ اکبر کے نعرے لگائی، چیخ کر کے 2 زینے چھوڑ کے نیچے آئی۔ نیچے میرا شوہر کھڑا تھا، مجھ سے لپٹ گیا، بولے چیخنے تڑپنے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا جلدی چلو جلدی چلو، اب تک ایسی خدا کی قدرت تم نے دیکھی نہ ہوگی۔ میرے ساتھ میرا شوہر پورا قافلہ آ گیا۔ جب سب اوپر گئے تو کیا دیکھا کہ وہ ایک لڑکی جو ریت میں لپٹی ہوئی ہے اور ایک ہرنی لیٹی ہوئی ہے، اس کا دودھ پی رہی ہے۔ سب نے دیکھا تو کہا کیا ماجرا ہے؟ تو بیوی نے کہا میرے شوہر 4 مہینہ پہلے جو تجھ سے میں نے کہا تھا تیری محبت کی نشانی خراب ہو گئی، زائل ہو گئی، خون بن کے منجمد ہو گئی، دیکھ لے وہ تیری محبت کی نشانی میرے سامنے زندہ ہے۔ اتنا سنا تو شوہر چیخ پڑا۔ اس نے کہا ایسا کیوں کیا؟ کہا تمہاری خوف کی وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تب لوگوں نے کہا اب تک یہ زندہ ہے۔ تب خدا کی بارگاہ سے آواز آئی۔ وہ تقریر یاد رکھیے گا آپ، اتنا وقت کسی کے پاس نہیں کہ دوبارہ اس قسم کی بات کرنے کے لیے پھر وہ پٹنہ سے بلائے جائیں گے۔ ابھی بہت سارے ملک کی گلی کوچے انتظار میں اس گفتگو کے۔ جیسے کہا ابھی تک یہ لڑکی زندہ ہے تو خدا کی بارگاہ سے آواز آئی، اے میرے بندو سنو، اگر میں پیدا کرنا جانتا ہوں تو پالنا بھی جانتا ہوں۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ بولو بولو ہاتھوں کو اٹھا کے، دینے والا ہے سچا۔ بس دہلیز مصطفیٰ نہ چھوڑنا، در مصطفیٰ نہ چھوڑنا، اس ڈیوڑھی سے اپنے سر کے رشتے کو کمزور نہ ہونے دینا۔ در پہ نظر ہے، ہونٹوں پہ صلی علی بھی ہے۔ آپ آرام کر لیں پھر استقبال کریں شاعر کا۔ در پہ نظر ہے، ہونٹوں پہ صلی علی بھی ہے، جیسے فقیر ان کے ہیں ویسی صدا بھی ہے۔ بھائی محترم زین العابدین صاحب ہیں، طفیل بھائی مبارک صاحب اور علامہ صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ابھی سن لیں، بعد میں کبھی اسکرین پر سنیے گا تو دیکھیے گا، سبحان اللہ کہیے گا۔ در پہ نظر ہے، ہونٹوں پہ صلی علی بھی ہے، جیسے فقیر ان کے ہیں ویسی صدا بھی ہے، اور مولا علی کے در سے ملے گا ملا بھی ہے، ایسا نہ کیسے ہوگا جب ایسا ہوا بھی ہے۔ مولا علی کے در سے ملے گا ملا بھی ہے، ایسا نہ کیسے۔ آخری شعر پڑھتا ہوں، پوری گفتگو سمٹی ہوئی ہے۔ مولا علی کے در سے ملے گا ملا بھی ہے، ایسا نہ کیسے ہوگا جب ایسا ہوا بھی ہے، امت کا اس کی سو نہیں سکتا کبھی نصیب، سویا ہے جو مدینے میں وہ جاگتا بھی ہے، امت کا اس کی سو نہیں سکتا کبھی نصیب۔
सोया है जो मदीने में वो जागता भी है, जैसे फ़कीर उनके हैं वैसी सदा भी है। मोहतरम तुफ़ैल शमसी गाज़ीपुरी बड़ी पाटदार आवाज़ पाई है और बड़ी आहंग आवाज़ पाई है, बड़ी बुलंद आवाज़ पाई है। मैं ये समझता हूँ कि अगर लोग जलसों और मुशायरों से दूर हों तो इनका गुज़र उस इलाके की किसी गली से हो जाए तो मुशायरों में सामीन की तादाद में इजाफा हो जाए। यार जब इसकी आम जैसी आवाज़ में इतनी खनक और धमक मौजूद है तो जब ये मदीने वाले की नात पढ़ता होगा तो दिलों की कैफियत कैसे तब्दील होती होंगी। बड़े अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा मैं जनाब तुफ़ैल शमसी गाज़ीपुरी से, मैं अगले साल परिंदों का दिन मनाऊँगा, मैं अगले साल परिंदों का दिन मनाऊँगा। मेरी करीब के जंगल से बात हो गई है, अभी भी याद है काबे से वापसी का सफ़र, मैं हम्द लिखने लगा था कि नात हो गई है। आइए हुजूर की बारगाह में हुजूर के आशिकों की मौजूदगी में हुजूर की नात समात करें।